سال پہلے شاہ صاحب کے کہنے پہ میں نے راحت فتح علی صاحب کو انٹرویو کیا، بات چیت کی تھی، انٹرویو کیا، اور آج مجھے ماہرہ سے کوئی بات کرنا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو اداکارہ ہے، میں نے ان کے لیے بہت لکھا، عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، سمینہ احمد، ثانیہ سعید، روبینہ اشرف، بشریٰ انصاری، بدر خلیل، بہت لکھا ان کے لیے۔ ابھی تک میں نے کوئی کھیل ماہرہ کے لیے نہیں لکھا، کیونکہ جب سے میں نے لکھنا بند کیا ہے اس وقت ماہرہ مشہور ہو گئی تھی۔ چلے میں ماہرہ سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس میدان میں کیوں آئیں؟ السلام علیکم۔ بہت زیادہ نروس ہوں میں اس وقت آپ کے سامنے۔ نہیں مجھ سے مت ڈرے، میں ادھر مل کر کے پوچھیں۔ ایک اور اچھا گھرانہ، پڑھے لکھے لوگ، بہت اچھی ماں، بہت اچھے باپ، پہلی دفعہ میری اماں مجھے ماموں بہت اچھے، اجازت کیسے مل گئی اداکاری کی؟ اجازت اس طرح ملی، خیر میں آپ کو اجازت سے پہلے کی کہانی سناتی ہوں۔ جب چھوٹی تھی تو ہمارے یہاں ویسے موویز نہیں اس طرح دیکھی جاتی تھیں، فلمیں نہیں دیکھی جاتی تھیں، لیکن گانے، تھوڑی بہت شاعری، اماں کو بہت شوق تھا کہ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے گاتی تھیں، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے، پتہ نہیں وہ اس لیے گاتی تھیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے لیے لکھا ہے یا شوق تھا گانے کا، یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ان کی شکل بہت اچھی تھی کوکب کی، ابھی یہ رہی سامنے جی بیٹھی ہوئی ہے، اور کوکب میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہی ہے۔ جب ماہرہ پیدا ہوئی تھی تو میں ہاسپٹل پہ تھا جہاں یہ پیدا ہوئی تھی، ان کے باپ کے ساتھ۔ تو ایسی چیزیں دیکھی تھیں، سنی تھیں، اور مجھے یہ یاد ہے کہ ایک فلم ہم VCR پہ لے کے آئے تھے، جو کہ جب میں دیکھ رہی تھی تو اسی وقت میں نے جب وہ ایکٹریس تھی، تھوڑا سا ڈانس تھا اور صورت لگی تھی، and I was like یہ مجھے یہ کرنا ہے، اور آئی تھنک مجھے کرنا ہے یا وہ کر رہی تھی؟ مجھے کر رہی تھی وہ کرنا ہے، اور اماں کو جا کے شاید کہا بھی کہ یہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک چیز ہو گئی کہ میں ہمیشہ اپنی کزنس کے ساتھ کہتی تھی کہ میں ایکٹریس بنوں گی، میں ایکٹریس بنوں گی، میں یہ بنوں گی۔ پھر تھوڑی سی ایک پش بیک بھی تھا، کیونکہ نانی کو یہ بات کچھ جمی نہیں، اچھی نہیں لگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی اچھی پڑھنے لکھنے میں ہے تو کیوں جانا ہے اس کو اس فیلڈ میں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، خیر وہ بات چلی گئی، میں باہر پڑھنے بھی چلی گئی۔ واپس آئی تو کچھ ایسا ہوا کہ غضنفر صاحب سب جانتے ہیں، غضنفر علی، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن اس وقت انڈس میوزک MTV ہوتا تھا، اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے کہا تم VJ بن جاؤ۔ میں نے کہا مجھے VJ نہیں بننا، مجھے موویز میں کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی موویز بنتی ہی نہیں ہے، تم یہ کریں۔ تو اس طرح شروع ہوا، اجازت مانگی اماں ابا سے۔ ابا اور اماں نے ہمیشہ ایک ہی چیز کہی، اور اس وقت بھی یہ کہا تھا، ابا نے کہا تھا کہ there is a consequence to everything in life, there is a price we pay. So long as you know that, it's your life، جو کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو کہ جو بھی چوائس تم کرو گی اس کی ایک کاسٹ ہے، کانسیکوینس ہے۔ اس طرح شروع ہوا، اور پھر شعیب صاحب کی کال آئی، اور پھر تو شعیب صاحب کی کال کس لیے آئی تھی؟ شعیب صاحب کی کال اس طرح آئی تھی کہ انہوں نے مجھے TV پہ دیکھا اور وہ بنا رہے تھے بول،
اور انہوں نے ایک میسیج بھیجا کہ پلیز کال شعیب منصور. پتہ نہیں شعیب منصور مجھے کیا کریں گے. حالانکہ دل میں خوشی بہت خوشی تھی کہ اگر یہ ہیں شعیب منصور تو آبویسلی شاید فلم کے لیے کال کریں. خیر ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں, میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں جچیں گی, ایک رول ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا تو آپ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن اماں ابا سے اجازت لینی پڑے گی. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اور کچھ؟ میں نے کہا شعیب صاحب ابھی میرا ایک بیبی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں تو میں نے کہا مطلب کہ بتا دیتی کہ میں بول پڑھوا چکی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا بیبی ہو چکا ہے؟ میں نے کہا مطلب ابھی ہوا ہے, مطلب ایکچولی اذلان میرے ہاتھ میں تھا, میری گود میں تھا, اور شاید 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو بچے سیٹ پہ ہوا کرتے تھے. زمانے میں وہ ڈائریکٹر بدماش ہوتے تھے. تو خیر وہ بشرا انصاری صاحب اور ساری ان ایکٹریسز کی بات کر رہی تھی جو اس وقت جن کے بچے بھی ہوتے تھے, وہ اسکول اٹھانے جاتی تھیں, ڈراپ کرنے جاتی تھی, کھانا پکاتی تھی, پھر واپس پی ٹی وی کے سیٹ پہ آتے تھے. یہ پورا مجھے انہوں نے سمجھایا. میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. خیر پھر اجازت مل گئی. پھر میں اماں ابا اور اذلان چاروں کے چاروں لاہور گئے بول کی شوٹ. پیسے ملے بول کے سوال, کیونکہ اس شوق کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے. صحیح. اس کا جب تک معاوضہ حاصل نہ ہو تو پھر کام کر کے مزہ نہیں آتا. اور بعض بہت اچھا کام ہے تو بغیر معافی کے دن دل لگا کر اس میں تو ٹھیک ہے. اسکرپٹ پڑھتی ہیں آپ پہلے اداکاری کریں؟ جی سیدھا ہاتھ اٹھائے کریں. تو کئی پلیز میں نے آپ کے دیکھے جس میں آپ نے اسکرپٹ نہیں پڑھا. میں چاہوں گی کہ ان پلیز کے نام ہوتا تو ڈائلاگ یاد ہوتا ہے, جی مکالمہ یاد ہوتا ہے اگر اسکرپٹ پڑھا ہوا ہو تو. کئی جگہ آپ مسکراہٹ کے ساتھ کام لے کے وہ جملہ نہیں بولتے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اسکرپٹ اچھا ہوتا ہے, ڈائلاگ اچھا ہوتا ہے, تو پھر تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پیراگرافس ہوتے ہیں. منع کر دیا کرو کہ اتنے بری بات ہے اتنا لکھنا. وہ ڈائلاگ کے لیے 2 مطلب 50 سیکنڈ یا 1 منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 پیج کی تقریر ہوتی ہے آج کل کے اسکرپٹ. 3 پیجز تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اور وہی چیز ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے, ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں وہ تو کانسٹنٹ ریپیٹ میں چلتی ہیں. تم نے آج مجھے میری اوقات یاد دلا دی. یہ ہر فلم میں میاں بیوی, یہ ہر ڈرامے میں, یہ ہر ڈرامے میں یہی ہے. یہ جملہ خان صاحبہ سے مالکن کہتی ہے آج میں تمہیں اتنی اوقات یاد دلا. میاں بیوی سے کہتے ہیں آج تو میری اوقات یاد. بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا میں آپ کو رات کی اوقات یاد دلاؤں. یہ جملہ ہر ایک کے دونوں کے ہاتھ میں سیل فون. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ستارہ اور مہرنسا تھا, اس میں بھی 2 بہنیں تھیں, کزنس تھیں. میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی اور 5 سال بعد آئی تھنک میں نے واپس ایک ڈرامہ کیا تھا, ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے. اور میں کانسٹنٹلی لڑتی تھی کہ اس کو ہم چینج کیوں نہیں کرتے. اور میں ستارہ اور مہرنسا کی ایگزامپل دیتی تھی, مجھے ڈانٹیے گا مت, لیکن کیونکہ وہی میرے دماغ میں آتا تھا کہ وہاں بھی 2 کزنس تھیں, ایک 2 ویری ڈفرینٹ پرسنالٹیز. بٹ اس کو جس طرح آپ نے لکھا تھا, وہ جس طرح ڈائریکٹڈ تھا, اس میں ہمیں کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ 2 عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں.
وہ ایک کمپٹیشن جو ڈیپ سیٹڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے، جو شاید ماؤں کی وجہ سے یا کسی پھوپھی کی وجہ سے یا جو بھی ہے، وہ ہم بہت اس کو ہم نے بڑے الگ طریقے سے دیکھا. وہی ایک سیناریو ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، زہر ایک دوسرے کو دے رہی ہیں. آئی مین وائی؟ اب دو عورتیں ہیں، مریم نواز، مریم مرزی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں کیونکہ مجھ پہ پابندی ہے یہ بہت اچھی مثال ہے بات کرنے کی، میں کسی کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتا. بالکل بالکل ابھی تک حالات ایسے ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے تو مثال دی، آپ نے کہا نا کہ زہر مل رہی ہے، گالیاں دے رہی ہیں، یہ تو میں نے مثال دی. تو ہر جگہ بھی اصلی زندگی میں بھی ہوتا ہے ایسا. اور جبکہ دونوں ایکٹرس ہیں، کیریکٹر ایکٹرس ہیں. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ستارہ اور مہرنسا لکھا تھا تو اس وقت اصلی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟ اس میں بیٹا جب میں نے وہ لکھا نا، اس میں کوئی زبردستی کا مکالمہ نہیں تھا. صحیح. جو بات چیت گھروں میں ہوتی ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتی ہے، دفتر جاتے وقت ہوتی ہے، وہی بات چیت تھی. اس میں کوئی زبردستی کا اپڈیٹ کی ڈرامہ ہے جس میں نوکر کہہ رہا ہے اپنے مالک سے، حضور دروازہ جب کھلتا ہے تو ہواؤں کی جھکڑ سے مجھے کیا لانا ہے ترکاری میں بھول جاتا ہوں. یہ نوکر کیسے کہہ سکتا ہے کسی مالک سے، کیونکہ مکالمہ جانا ہے اس کے اندر. تو یہ کہ مگر آپ بیٹا اس مقام پر ہیں کہ آپ منع کر سکتی ہیں، یہ اسکرپٹ میں نہیں کروں. صحیح بات ہے، اور میں نے بہت دفعہ منع کی. نہیں اسکرپٹ کو کہہ رہا ہوں. جی اسکرپٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کس طرح کی اسکرپٹیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور آئی مین بٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ فکر نہ کریں، میں صرف نہ ہی کہتی رہوں گی جب تک آپ میرے لیے کچھ لکھتے نہیں ہیں. سچ. پھر تو ٹھیک ہے، اسکرپٹ نہیں پڑھا ہوگا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لگے. آپ نے سنا کیا؟ میں نے دیکھی. نہیں آپ نے دیکھی فلم؟ جی تو میں جو آپ کو اوپر میں آپ سے جو بات آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے دیکھی. نہیں میں نے پوری فلم دیکھی. آپ کے ہاتھ میں تھرو آؤٹ سفید چھڑی. ہاں آپ کو کیا لگا؟ کیونکہ میں نے جب پہلے میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو اس وقت ٹویٹر یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے کی ہیں. تھوڑا سا ایکچولی میرے آنے سے تھوڑی دیر بعد تو میں بہت ساری چیزیں لکھتی تھی، ابھی بھی لکھتی ہوں، لیکن اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو کے بہت ساری چیزیں لکھتی تھی. اور ایک ٹائم آیا جب میں نے سوچا کہ بس اب میں نہیں اور بولوں گی، کیونکہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ تھریٹن کرتے ہیں. آپ کو نہیں، صرف آپ کے ماں باپ کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ کے بچے کو تھریٹن کرتے ہیں. بلاگز، چینلز چیزیں توڑ مروڑ کے لگاتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا، ایک انڈین ہی ایکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا یہ کیوں تم اتنی ساری باتیں کرتی ہو، کیا ہے یہ؟ پبلک جو ہے وہ تم سے صرف انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے اور کچھ نہیں، تو کیوں اس مسئلے میں پڑ رہی؟ بات یہ ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ماہرہ جی، وہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں. جو کام خود نہیں کر سکتے وہ دوسرے کو کرتے نہیں دیکھ سکتے.
نہیں تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اداکاروں کو آرٹسٹ کو اس ڈائلاگ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر سچ ہے تو ہونا چاہیے، اگر دل سے آ رہا ہے تو ہونا چاہیے. تو میرا مطلب ہے اگر جھوٹ ہی جھوٹ بتا رہے تو وہی بات سچ نہیں ہوتی. تو آپ اگنور کریں اس کا جواب نہ دیں. بالکل صحیح، بالکل چپ ہو جائیں گے. اگر آپ نے جواب دیا تو وہ لاکھ گنا بات پھیلے گی. جی وہ تو میں نے ایک اس کو ایک طرح سے باندھا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ میں رپلائی کبھی نہیں کرتی اس طرح، مگر جب چیزیں بری ہوتی ہیں معاشرے میں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو معاشرے برا ہے، ظاہر چیزیں بری ہوتی صحیح بات. اب یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ تحریک انصاف کی طرف ہیں، کیونکہ آپ کو مجھے اسی دن ہو گیا تھا معلوم جب آپ زربی کے ایمبیسڈر ہو گئی تھی، پشاور کے ایمبیسڈر. نہیں اس سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پشاور سے تو ہے. پشاور سے ہاں ہے، لڑکے سے پٹھان کا. جی 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 بالکل. آپ کی ٹیم کیوں ہاری؟ میری ٹیم مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ٹیم ہے، ینگ ٹیم ہے، اٹس اے گڈ ٹیم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمیں جیتیں گے. بہت اچھی ٹیم ہے، مگر لاہور قلندرز وہ شاید آپ کے داماد اچھا کھیلا، بہت اچھا. اگر آپ ایک عام تو سوال جو ڈائجسٹوں والے کرتے ہیں یا مارننگ شو میں بچیاں کرتی ہیں، اگر آپ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئے، کبھی صاحب کا ایک ڈائلاگ تھا ہماری فلم میں قائد اعظم زندہ باد. کیا انہوں نے کس طرح بولا تھا، تو انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم کریکٹ پراپر ڈائلاگ کیا تھا پورا، لیکن کچھ اس طرح تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ ساری حرام کی کمائی حلال سے فرق دکھے. میں شاید یہی دعا کرتی، وزیر اعظم ہوتی تو پتہ نہیں پہلے کیا کرتی. شاید یہ بات کریں جی، اتنی محنتی کمائی کر کے آپ ودوا میں ہوتی یہی دعا. کتنی محنت کا کام کرتے ہیں، جو اداکاری کرتے ہیں، اس سے محنت ایمانداری کام تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل. تو جو لوگ جی بالکل اسی لیے مانگتی یہ دعا، کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ اتنا تو یقین ہے کہ میرا ہم نے بات کی ابھی ایمانداری کی. جی قائد اعظم بھی ایماندار تھے. جی 1 سال زندہ نہیں رہ بن گئے. عمران بھی ایماندار ہیں، 3.5 سال رہے، ابھی ہیں. یہ ملک جو ہے، یہ سرزمین جو ہے، جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار پورے ملک کو بے ایمان کر سکتا ہے. اکیلا ایماندار کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. ایک پورا سسٹم بدلنا